حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی۔ آج سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اردو، اچھی اردو کیسے بولیں، اور اچھی اردو بولنے کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ پوئٹری کا مطالعہ کریں، یعنی پوئٹری کو پڑھیں۔ تو آج کے اس ویڈیو سے ہم آغاز کریں گے، اور یہ ہمارا پہلا ویڈیو ہے پوئٹری کا، جس میں ہم ہر ایک لفظ کو سمجھیں گے اور اچھی اردو بولنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو میں نے سب سے پہلے سلیکٹ کیا ہے وہ جان ایلیا کی شاعری سلیکٹ کی ہے۔ اس میں ہم کریں گے کہ ان کی یہ جو غزل ہے اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس میں جو اچھے اچھے الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ پھر کیا کرنا ہے، آپ کو ان کو اپنے زندگی میں استعمال کرنا ہے، ان الفاظ کو، اور کچھ شعر یاد کر لیں تو اس پر کیا کہتے ہیں، سونے پر سہاگا ہو جائیں گے۔ تو کچھ شعر یاد کر لیں اور اچھے اچھے الفاظ یہاں سے اٹھائیں، اور اپنے زندگی کے روزمرہ جو واقعات گزرتے ہیں ان میں ان کا استعمال کریں۔ تو پہلا مصرع تھا، حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی ہی گئی۔ سب سے پہلے اس ورڈ کو سمجھے، یہاں پر حالت، حالت ہم کس کو کہتے ہیں، کنڈیشن۔ حالت یعنی کنڈیشن، کہتے ہیں کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے۔ اگلا ورڈ ہے یہاں پر حال، حال مطلب پریزنٹ۔ اگر آپ نے اردو گرامر پڑھا ہو یا آپ نے اردو گرامر کا ویڈیو دیکھا ہو ہمارا، تو وہاں پر جو وقت ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو گزرا ہوا، ایک جو ابھی چل رہا ہے، اور ایک جو آنے والا ہے۔ گزرے ہوئے وقت کو ہم کہتے ہیں ماضی، جو وقت ابھی چل رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں حال، اور جو وقت آنے والا ہے اسے ہم کہتے ہیں مستقبل۔ تو حال یعنی کیا ہو گیا، پریزنٹ۔ اور ہم سوال بھی کرتے ہیں سامنے والے سے، تمہارے حال چال کیا ہیں، تو حال یعنی تمہارا پریزنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت یعنی ہو گیا کنڈیشن، اور حال یعنی ہو گیا پریزنٹ۔ دونوں کو ملا کر ہم کیا پڑھیں گے، پریزنٹ کنڈیشن، حالت حال پریزنٹ کنڈیشن۔ حالت حال کے سبب، تین حرف ہے یہاں پر، سبب، سبب، پہلے کو الگ کریں گے دوسرے کو تیسرے میں ملا دیں گے۔ سبب، سبب یعنی وجہ، سبب یعنی وجہ۔ اپنے کنورسیشن میں یوز کیسے کریں گے کہ آپ نے یہ کام کیا یا آپ نے ایسا بولا، اس کے پیچھے کیا سبب تھی، یعنی کیا وجہ تھی، تو سبب یعنی وجہ۔ پھر وہی ورڈ آ گیا یہاں پر حالت حال، دو ورڈ کو کمبائنڈ کیا گیا ہے یہاں پر، حالت حال یعنی پریزنٹ کنڈیشن، ہی گئی۔ شوق، یہ ورڈ ہے یہاں پر شین واو قاف، شوق۔ اب یہاں پر یاد رکھے، تلفظ پر بھی دھیان دیں، یہاں پر آپ کو شوق نہیں کہنا ہے، یہ کا جو ساؤنڈ آتا ہے یہ نہیں کہنا، شوق یہ نہیں، شوق، ٹھیک ہے۔ جو منہ کے اندر لٹکا ہوا رہتا ہے وہاں پر آپ کو اپنی زبان کو کیا کرنی ہے، ٹچ کرنی ہے، شوق، شوق۔ اور یہ ورڈ آپ بخوبی جانتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے خواہش، آرزو، تمنا، لگن، اور ایک مطلب اس کا ہے محبت بھی مطلب ہے، ٹھیک ہے، اصل میں محبت کہتے ہیں اسے۔ تو ایک یہاں پر ہم اس شعر کے اکارڈنگ، اس مصرے کے اکارڈنگ یہاں پر ہم محبت بھی اس کا مطلب لے سکتے ہیں۔ شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی، ٹھیک ہے۔ کچھ یہاں پر دو حرف ہے، کاف اور چھا، کچھ میم یا نون غنہ میں نہیں، یہ ورڈ بہت کامن ہے، آپ بیسک ویڈیو دیکھ لے۔ گیا، تین حرف ہے یہاں پر، گا یا کے ساتھ آ یا گیا، دو حرف ہے کی، اور زی کو نام ہے زندگی، زندگی گئی، یہاں پر لاسٹ میں ہمیشہ آئے گا گئی، ٹھیک ہے۔ تو شعر کیا تھا، حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، یعنی پریزنٹ کنڈیشن کی وجہ سے پریزنٹ کنڈیشن ہی تباہ ہو گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، یعنی آرزو کرنے میں، خواہش کرنے میں، تمنا کرنے میں، محبت میں کچھ نہیں گیا، محبت کی زندگی ہی گئی۔ تو یہاں پر دو تین ورڈ ہے، آپ کو حالت حال یاد کر لینا ہے، سبب یاد کر لینا ہے، شوق یاد کر لینا ہے، شوق یاد کر لینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ زندگی بولنا ہے آپ کو، یہاں پر بہت سارے لوگ اسے، جو ہندی والے ہیں اسے زندگی کہتے ہیں، تو زندگی نہیں کہنا آپ کو، زندگی کہنا ہے۔ ایک بار میں پھر سے پڑھتا ہوں، حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی۔ اگلا مصرع ہے تیرا، تا یا اے والی یا اور را کے ساتھ الف را، تیرا، فراق۔ یہاں پر ورڈ ہے فا، فا پر زیر ہے، فی اور را کے ساتھ الف ہے، را اور قام، یہاں پر بھی دیکھیں قا ہے،
فراق، فراق نہیں کہنا ہے، فراق. اور فراق ورڈ کی میننگ ہے جدائی، ہجر جسے کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں رنج، دکھ، افسوس یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بٹ یہاں پر کیا کہتے ہیں جدائی کو ہم کیا کہتے ہیں، فراق. تیرا فراق جانے جاں، پھر یہاں پر یہ ورڈ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جانے جاں. پھر بھی میں بتاتا ہوں. جانے جاں اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بہت عزیز ہو، بہت پیارا ہو، بہت پیارا محبوب یا محبوبہ یا معشوق یا معشوقہ. تو جانے جاں یعنی جو کیا کہتے ہیں بہت پیارا ہو، جان کے قریب ہو. تیرا فراق جانے جاں. عیش تھا، عین یا شین عیش. تو یہاں پر یہ ورڈ پہلے ہی واقف ہوں گے آپ کہ وہ عیش کی زندگی گزارتا ہے، یعنی مزے کی زندگی گزارتا ہے. تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں یعنی تیری جدائی میں خوب خواب آبا. یہاں پر خوب بولیں گے آپ، خوب نہیں کہیں گے، خوب نہیں خوب شراب پی گئی. تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی. ایک چیز اگر آپ نے دھیان دی ہو تو میرے، آپ اسٹوری بک اگر کوئی پڑھیں گے تو اس طریقے سے لکھا ہوا رہے گا میرے، ٹھیک ہے، بٹ شاعری میں کہیں کہیں پر اس طریقے سے لکھا ہوا رہتا ہے، ٹھیک ہے، میرے. وہاں پر یہ عروض کا مسئلہ ہے، یعنی سر اور سنگیت کا مسئلہ ہے، تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے میرے. تو یہاں پر اس طریقے سے لکھا گیا ہے، تو اسے غلط نہ سمجھے. اسی طریقے سے ایک ایسے لکھاتا ہے، ٹھیک ہے، الف یا کاف ایک، جب آپ پروز کی بات کرتے ہیں بک میں یا اسٹوری بک میں اس طریقے سے، بٹ اگر آپ شاعری میں پڑھیں گے تو ایک آپ کو ایسے بھی ملے گا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر اس کو غلط نہیں دیکھنا ہے کہ اچھا اس کی اسپیلنگ غلط ہے، اسپیلنگ غلط نہیں ہے، بلکہ وہاں پر عروض کا معاملہ ہے، یعنی سر اور تال کا معاملہ ہے. تو یہاں پر شعر تھا، تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی. دھیان کس پہ دینا ہے آپ کو، یہاں پر خوب پہ، ٹھیک ہے، کہ خا بولنا ہے خوب، اور یہاں پر فراق پہ کہ فراق میں قا بولنا ہے، فراق. اچھا یہاں پر فا پہ بھی دھیان دینا ہے، جو کہ کامنلی آپ میرے تلفظ پر دھیان دیں کہ جو میں بول رہا ہوں وہ بہت صحیح بول رہا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے اسے اچھے سے سنا ہے اور پڑھا ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے آ رہا ہوں. تو یہاں پر فراق بولے، بہت سارے لوگ اسے کیا کہتے ہیں فراق، فراق، ہندی والے یہ پھا کی طرح، ٹھیک ہے. تو اسے فراق نہیں کہنا ہے، آپ کو فراق کہنا ہے، فراق. کیسے بولیں گے، آپ کے جو اوپر کے دانت ہیں اس کو آپ نیچے کے لپس میں ٹچ کریں، فا، ٹھیک ہے، وہاں سے فا نکلتا ہے. فراق میں خوب شراب پی گئی. اور فراق مطلب کیا ہوتا ہے، جدائی. اگلا ورڈ ہے تیرے، 4 لیٹر ہے، تا یا را، تیرے. اب وہاں پر جو فراق ہے، فراق جو تھا، فراق کا بالکل اپوزٹ ورڈ ہے وصال، واو پر زیر آئے گا یہاں پر، وصال. تیرے وصال کے لیے، تیرے وصال کے لیے. وصال کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا آپس میں مل جانا، اسے ہم وصال کہتے ہیں. اور فراق یعنی دو چیزوں کا آپس میں جدا ہو جانا، اسے ہم فراق کہتے ہیں، اور مل جانا وصال کہتے ہیں. یہاں پر مطلب ہے کہ محبوب اور محبوبہ کا مل جانا وصال کہلائے گا، اور محبوب اور محبوبہ کا الگ ہو جانا فراق کہلائے گا. تیرے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے، کا ماں کے ساتھ ماں، کمال کے لیے. تو کچھ ہارڈ ورڈ نہیں یہاں پر کمال، وصال بس آپ یہاں پر یاد رکھ لیں. تیرے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے. حالت دل، حالت ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو، کنڈیشن، دل یعنی دل، دل کی حالت، حالت دل، دل کی حالت یہ تھی خراب. پھر یہاں پر آپ کو خ پہ دھیان دینا ہے کہ خ بولنا ہے، خراب، کھ نہیں کہنا ہے آپ کو، خراب نہیں کہنا ہے، خراب، اور خراب کی گئی. تو سب کا سمجھ گئے ہوں گے آپ. وصال یعنی دو چیزوں کا آپس میں مل جانا، یعنی معشوق یا معشوقہ کا آپس میں ملنا. کمال ایک ورڈ ہے یہاں پر، حالت دل یعنی دل کی حالت. پھر یہاں پر آپ کو خراب پہ دھیان دینا ہے، اس کے تلفظ پہ دھیان دینا ہے. تیرے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے، حالت دل کے تھی خراب، اور خراب کی گئی. اب اگلا جو مصرع ہے وہ میرا فیوریٹ ہے. اس کی، الف پر یہاں پیش آئے گا اس، کاف کے ساتھ یا کی، اس کی. امید، میم پر یہاں تشدید ہے، الف کو میم میں ملائیں گے. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، پڑھنے میں دقت ہو رہی ہو، تو آپ بیسک ویڈیوز جا کے دیکھیں کہ اردو پڑھیں کیسے. اس کی امید، امید کا تو آپ کو سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا. امید مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے ہوپ کرنا، آشا کرنا، ٹھیک ہے، امید. ناز، ناز کو بھی آپ نے استعمال کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے پر ناز ہے، فخر ہے. تو امید ناز کا کیا میننگ نکلا کہ ایسی ناز، ایسی فخر
ایسی امید جس پر کیا ہو؟ ناز ہو، فخر ہو، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا، یعنی ہم سے یہ توقع تھی، ہم سے یہ امید تھی کہ آپ عمر، عین میم را، عمر، اسے آپ عمر نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ عمر. عمر گاف پر پیش آئے گا، گو زا کے ساتھ آیا، زا را ملا دیں گے، گزار، دال کو یام میں ملائیں گے، دی، پھر جیم پر زیر آئے گا، جی، پھر یا کے ساتھ اے والی یا، یہ، دیجیے، عمر گزار دیجیے، عمر گزار دی گئی. گزارنا یعنی سفر کر دینا، جیسے میں بہت برے وقت سے گزر رہا ہوں، یعنی یا آپ کہتے ہیں کہ میں بہت برے وقت سے گزرا ہوں، تو گزرنا یعنی سفر کرنا، ٹھیک ہے. اس کی امید ناز کا، یعنی جو اس سامنے والی محبوبہ کی جو امید تھی، اس کی امید ناز کا، یعنی وہ کیا کر رہی تھی؟ یہ امید کر رہی تھی کہ آپ کیا کریں؟ عمر گزار دیجیے. ان کی انتظار میں یا کسی بھی چیز میں، ایکسپیکٹنگ پیمپرنگ میں یا کسی بھی چیز میں آپ کیا کریں؟ عمر گزار دیجیے. عمر گزار دی گئی بغیر سوچے سمجھے. ایک بار پڑھ دیتا ہوں میں شعر. اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے، عمر گزار دی گئی. ایک، اب دیکھیں یہاں پر ایک اس طریقے سے لکھا ہے، الف یا کاف، ایک ہی حادثہ، حادثہ یعنی انسیڈنٹ، آفت، مصیبت، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ایک حادثہ ہو گیا سڑک پر، یعنی ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک، سب میں دو دو حرف ہے سوائے یہاں پر یہ 3 حرف ہے، تو ہے اور یہاں پر 3 حرف ہے، اور وہ یہ کہ تک. ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں کہی گئی، 3 حرف ہے، کہی گئی، بات 3 حرف ہے، نہیں سنی گئی، کہی گئی، سنی گئی. ایک پیٹرن ہے یہاں پر 3 حرف کے. ایک تو آپ کو دھیان دینا یہاں پر حادثہ، حادثہ یعنی ایکسیڈنٹ، انسیڈنٹ، مصیبت، آفت، غم انگیز واقعہ، افسوسناک خبر، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں. یا لغوی معنی اس کے آتے ہیں نئی بات. حادثہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نئی بات. یعنی اگر کہیں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگر ہم سامنے والے کو بتاتے ہیں تو وہ کیا اس کے لیے کوئی پرانی بات ہوتی ہے؟ نئی بات ہوتی ہے. اسی لیے حادثہ کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں میننگ آتے ہیں نئی بات. ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. بعد، با عین دال، بعد، بعد یعنی آفٹر، اور بھی بھا کے ساتھ ہی والی ہے، بھی، تیرے، بہت بڑا چکا ہے یہ لفظ، جانے جاں، دوبارہ سے وہی بڑھایا، جانے جاں یعنی کوئی جو بہت محبوب چیز ہو، جو جان کے ایکول ہو. جانے جا، دل میں رہا، دل میں رہا، عین جیم با، عجب، عجب سما. عجب کا مطلب ہوتا ہے تعجب، حیرت، خاص بات جس میں حیرت ہو بٹ اس میں تعریف کا پہلو ہو. کہتے ہیں نا ہم یہ کیا تعجب ہے، کیا تعجب کی بات ہے، ٹھیک ہے. غرور، غرور، تکبر، گھمنڈ میں کہتے ہیں، خود پسندی میں، ٹھیک ہے. خود کو بہتر اور غلطی سے پاک سمجھنا. بعد بھی تیرے جانے جہاں دل میں رہا عجب سما. سما یعنی وقت، دور، زمانہ، یعنی اس کے جانے کے بعد بھی کیا رہا؟ دل میں ایک عجب، عجب طرح کی تعجب، جو وہ کنڈیشن جو تعجب میں ڈال دے، حیرت میں ڈال دے، بٹ اس میں تعریف ہو. وہ جو حیرت، وہ تعجب والا جو کیفیت ہے اس میں بھی تعریف ہو، ٹھیک ہے. بعد بھی تیرے جانے جا دل میں رہا عجب سما، یاد رہی تیری یہاں. کیا کہہ رہے ہیں اپنی محبوبہ سے؟ یاد رہی تیری یہاں، پھر تیری یاد بھی گئی، پھر تیری یاد بھی گئی. 2 حرف، 3 حرف، 3 حرف، 2 حرف، 3 حرف، یہ سارے رولز بیسک اردو میں بتا دیے گئے ہیں. اب میں اوپر سے ایک بار پڑھ دیتا ہوں. پورا تو میں کروا نہیں پاؤں گا کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی. حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی. اگلا ہے یہاں پر تیرا فراق جانے جا، عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی. تیرے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے، حالت دل کی تھی خراب اور خراب کی گئی. اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے، عمر گزار دی گئی. ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی
بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی، بات بھی تیرے جانے جا دل میں رہا عجب سما، یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی۔